العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتبره بالطلاق فإنه لا يملكه ولا وصيه وإن كان يتفق نافعا في بعض الأحوال وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك لعدم الأهلية وقت المباشرة وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية لقصور أهليته فلا يملكه تنجيزا وتعليقا كما في الطلاق والعتاق. عزیزان محترم، جیسا کہ مسئلہ اوپر سے یہ چل رہا ہے کہ بچے کا تصرف کرنا، بچے کی وصیت احناف کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہلیت کا وصیت کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اور بچے کا قول اس پر کسی چیز کو لازم بھی نہیں کرتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بچے کے وصیت کرنے میں اس کا نفع ہے، اس کا فائدہ ہے. اس بات کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے کہ بچے کا نفع جواز وصیت میں ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے. پھر بھی ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ نفع اور نقصان کے بارے میں جن سے فعل کو دیکھا جاتا ہے، اتفاقیات کو نہیں دیکھا جاتا. مطلب یہ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ چیز ضار ہے یا نافع ہے، یا صرف اتفاق سے کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے. حقیقت میں وہ ضار ہے یا نافع ہے یہ دیکھا جائے گا. جیسے طلاق فی ذاتی ہی اور بجنسی ہی یہ نقصان دینے والی چیز ہے، لیکن اگر اتفاق سے کسی جگہ طلاق نافع بن جائے، مثلا زوجہ کو طلاق دے کر اس کی مالدار بہن سے نکاح کرے، تو یہاں نفع تو ہے طلاق میں کہ مالدار عورت اس کے نکاح میں آئے، مگر یہ امر اتفاقی ہے، اس پر مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ امور کی بنیاد امور کلیہ پر رکھی جاتی ہے، اصول پر رکھی جاتی ہے. تو طلاق فی نفسی اپنی وضع کے اعتبار سے مضر ہے، لہذا بچہ اور اس کا وصی طلاق کے مالک نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر بچے نے وصیت کی اور بلوغ کے بعد مرا، تو چونکہ وصیت کرنے کے وقت وہ وصیت کا اہل نہیں تھا، لہٰذا آئندہ کی یہ وصیت بھی اس کی نافذ نہیں ہوگی. اور جب بچے میں وصیت کی اہلیت ہی نہیں ہے تو یہ وصیت نہ تنجیزاً نافذ ہوگی، یعنی نہ فوری طور پر نافذ ہوگی، اور نہ تعلیقاً آئندہ کے لیے. لہذا اگر بچہ یوں کہے کہ جب میں بالغ ہو جاؤں تو میرا تہائی مال فلاں کے لیے وصیت ہے، تو اس کی یہ وصیت بھی باطل ہوگی، کیونکہ بچے میں جب اہلیت ہی نہیں تو تنجیزاً بھی اور تعلیقاً بھی اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. جیسے طلاق اور عتاق میں بھی یہی حکم ہے کہ بچہ ان دونوں کا نہ تنجیزاً مالک ہے نہ تعلیقاً مالک ہے. البتہ آگے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر غلام یا مکاتب نے تعلیقاً وصیت کی کہ جب میں آزاد ہو جاؤں تو میرا اتنا مال فلاں کے لیے وصیت ہے، تو یہ وصیت صحیح ہوگی، کیونکہ بوقت مباشرت وصی ان دونوں کے اندر اہلیت ہے، وصیت کرنے کی اہلیت تو ہے. اور جواز وصیت سے جو چیز مانع ہے وہ آقا کا حق ہے کہ وہ مملوک ہے،
اور جس وقت کی جانب وہ وصیت کو منسوب کر رہے ہیں اس وقت تو آقا کا حق ساکت ہے، یعنی وہ آزاد ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کی وصیت نافذ ہوگی۔ اسی کو فرمایا والمعتبر فی النفع والضرر النظر الی اوضاع التصرفات، کہ نفع اور ضرر میں اعتبار تصرفات کی اوضاع کو دیکھنا ہے، اجناس کو دیکھنا ہے، لا الی ما یتفق بحکم الحالی، نہ کہ اتفاقی فی الحال جو اتفاق ہو جائے۔ اعتبرہ بالطلاق، اس کو طلاق پر قیاس کیجئے، اعتبر ہو بالطلاق، اس کو طلاق پر قیاس کیجئے، فإنہ لا یملکہ ولا وصیہ، کہ طلاق کا بچہ مالک نہیں اور نہ اس کا وصی مالک ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَتَّفِقُ نَافِيًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، اگرچہ کہ بعض احوال میں طلاق نافع ہو جائے اتفاقی طور پر۔ وَكَذَا إِذَا أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ، اسی طرح اگر بچے نے وصیت کی فی بلوغ کے بعد مر گیا تو چونکہ مباشرت کے وقت اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ الْمُبَاشَرَةِ۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ، اسی طرح جب وہ کہے إِذَا أَدْرَكْتُ، جب وہ کہے کہ جب میں بالغ ہو جاؤں تو میرا تہائی مال فلاں کے لیے وصیت ہے، تو بھی یہ وصیت درست نہیں، لقصور اہلیتی، اس کی اہلیت کے قاصر اور ناقص ہونے کی وجہ سے۔ فلا یملکہ تنجیزاً و تعلیقاً، لہٰذا یہ بچہ وصیت کا نہ تنجیزاً مالک ہوگا نہ تعلیقاً، کما فی الطلاق والعتاق، بخلاف العبد المکاتب، بخلاف العبد والمکاتب، برخلاف غلام اور مکاتب کے، لأن اہلیتہما مستتمۃ، اس لیے کہ ان دونوں کی اہلیت تام اور مکمل ہے، والمانع حق المولا، اور مانع جو ہے وصیت کے نفاذ سے وہ مولا کا حق ہے، فتصح اضافتہ الی حال سقوطہ، لہٰذا وصیت کی نسبت اور اضافت ایسے حال کی طرف کرنا صحیح ہے جس میں جو مانع ہے وہ ساکت ہو جائے۔ مانع کے ساکت ہونے کے حال کی طرف وصیت کی نسبت اضافت درست ہوگی، اور وہ ہے ان کے آزادی کے بعد کا مرحلہ۔ ولا تصح وصیۃ المکاتب وان ترک وفان، ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا کہ مکاتب کی تعلیقاً وصیت تو جائز ہے، آئندہ کے لیے کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میرا فلاں مال فلاں کے لیے، لیکن تنجیزاً اس کی وصیت بھی ناجائز ہے، یعنی فوری طور پر اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر وہ بدل کتابت کے برابر بھی مال چھوڑ کر مرے تب بھی اس کی وصیت صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکاتب کا مال تبرع کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کا عتق یعنی اس کا آزاد کرنا اور ہبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا تصح وصیۃ المکاتب وان ترک وفان لأن ماله لا يقبل التبرع، وقيل على قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى لا تصح وعندهما تصح ردا لها الى المكاتب الى مكاتب يقول كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حر ثم اعتق فملك والخلاف فيها معروف عرف في موضعه۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ مکاتب کی وصیت امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق صحیح نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک صحیح ہے۔ صاحبین نے اس کو اس مسئلے پر قیاس کیا ہے کہ جیسے کوئی مکاتب یہ کہے کہ میں آئندہ زمانے میں جس مملوک کا مالک ہو جاؤں گا تو وہ آزاد ہے، پھر یہ مکاتب آزاد ہو گیا اور مالک بنا تو یہ غلام آزاد ہو جاتا ہے، تو جیسے اس مسئلے میں اس مکاتب کے مستقبل میں آزادی کو معلق کرنے سے اور وہ مالک بنے بعد میں تو آزادی واقع ہو رہی ہے، صاحبین نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ تعلیقاً اس کی وصیت درست ہوگی۔ حالانکہ صاحبین نے قیاس میں جو جزیہ پیش کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے، جس کی تفصیل جو ہے جامع کبیر کی کتاب الایمان میں موجود ہے، اسی کو صاحب ہدایہ نے کہہ دیا والخلاف فیہ معروف عرف فی موضعہ۔ قال امام قدوری کہتے ہیں وتجوز الوصیۃ للحمل، تجوز الوصیۃ للحمل وبالحمل اذا عدی لاقل من 6 اشہر من وقت الوصیۃ، حمل کی وصیت کرنا وبالحمل اور حمل کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، دونوں بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بچہ پیٹ میں ہے اور اس کے کسی مورث کا انتقال ہو جائے تو حمل کو بھی میراث ملیں گی جو بچہ ہے، اور میراث اور وصیت چونکہ گویا دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، لہٰذا حمل کے لیے وصیت کی جائے تو جائز ہے۔ تو اسی طرح اگر حمل ہی کی وصیت کر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ مثلاً کہے کہ میری باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ فلاں شخص کو دے دینا، تو یہ بھی صحیح ہے اور وصیت جائز ہے۔
لیکن آگے کہا کہ اذا اوذی علی اقل من 6 اشہر من وقت الوصیہ، کہ وصیت حمل کے لیے یا حمل کی وصیت اس وقت جائز ہے جب کہ حمل پیٹ میں موجود ہو، اور جس کی علامت یہ ہے کہ وصیت کے وقت سے 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو جائے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے دونوں کی الگ الگ دلیل بیان فرمائی۔ حمل کے لیے وصیت جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وصیت فی الحال مالک بنانا نہیں ہے، بلکہ میراث کی طرح اس میں بھی استخلاف ہے، یعنی خلیفہ بنانا ہے، نائب بنانا۔ جیسے میراث جائز ہے اسی طرح وصیت بھی جائز ہے، کیونکہ وصیت و میراث آپس میں ایک دوسرے کی نظیریں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وصیت رد کرنے سے رد ہو جاتی ہے لیکن میراث رد نہیں ہوتی، کیونکہ وصیت من جانب موسی کی جانب سے تملیک کا پہلو ہے وصیت میں، اور جہاں تملیک کا پہلو ہو وہاں رجوع جائز ہے، اور میراث میں تملیک کا پہلو نہیں ہے بلکہ محض سراسر استخلاف ہے، نائب بنانا ہے۔ اچھا، حمل کے لیے وصیت تو جائز ہے لیکن حمل کے لیے ہبہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہبہ بھی خالص تملیک ہے، اور ابھی ہم نے اصول پڑھا جہاں تملیک کا پہلو ہو وہاں رجوع جائز ہوتا ہے، جس میں استخلاف نہیں، یعنی ہبہ خالص تملیک ہے، اس میں استخلاف نہیں ہے، اور چونکہ حمل ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تو اس پر ابھی کسی کو ولایت بھی حاصل نہیں ہوئی جو اس کو کسی چیز کا مالک بنا سکے، اس لیے ہبہ ناجائز ہوگا حمل کے لیے۔ اب رہی بات حمل کی وصیت کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے میرے مرنے کے بعد فلاں کو دینا، تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ ہماری گفتگو ایسے جنین کے بارے میں ہے جس کا بوقت وصیت موجود ہونا معلوم ہو، اور جب یہاں اس کا موجود ہونا معلوم ہو چکا ہے تو وہ جنین چند ایام کے بعد موجود ہی ہو جائے گا، اور میت کی حاجت، اس کی عاجزی کے پیش نظر باب وصیت میں توسع ہے، وسعت ہے، اور وسعت کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے باغ میں جو پھل آئے گا یہ فلاں کے لیے ہے، وصیت ہے، تو یہ وصیت جائز ہے، حالانکہ پھل ابھی موجود نہیں، تو جو چیز موجود ہے یعنی جنین جو پیٹ میں ہے اس کی وصیت بدرج اولا جائز ہوگی۔ اگلی عبارت میں انہی دلائل کو پیش کیا گیا۔ اما الاول، بہرحال حمل کی وصیت، حمل کے لیے وصیت، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اسْتِخْلَافٌ مِّن وَجْهٍ، لیکن وصیت ایک طریقے سے خلیفہ بنانا ہے، لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي بَعْضِ مَالِهِ، اس لیے کہ گویا وہ مورث اس کو اپنے بعض مال میں خلیفہ بنا رہا ہے، وَالْجَنِينُ صَلُحَ خَلِيفَةً فِي الْإِرْثِ، اور جنین جو ہے میراث میں خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فَقَذَا فِي الْوَصِيَّةِ اِذْ هِيَ أُخْتُهُ، اس لیے کہ وصیت ارث اور میراث کی بہن ہے، إِلَّا أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ، ہاں فرق اتنا ہے کہ وصیت رد ہو جاتی ہے رد کرنے سے، لما فیہ من معنی تملیک، اس لیے کہ اس میں تملیک کا معنی ہے، بخلاف الہبۃ لأنہ تملیک محض، برخلاف ہبہ کے اس لیے کہ محض تملیک ہے، ولا ولایت لأحد علیہ، اور جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے، لیملکہ شیئا، کہ جو اس کو کسی چیز کا مالک بنا سکے۔ واما الثانی، بہرحال حمل کی وصیت، فلأنہ بعرض الوجود، حمل کی وصیت تو وہ اس لیے کہ جنین وجود کے پیش آنے کے مقام پر ہے، بعرض الوجود، بس پیش آنے ہی والا ہے، یعنی وجود میں آنے ہی والا ہے، اذ الکلام فیما اذا علم وجوده وقت الوصیت، اس لیے کہ کلام اس جنین کے بارے میں جس کا وصیت کے وقت موجود ہونا یقین سے معلوم ہو جائے، باب و اوسع، اور باب وصیت میں توسع ہے، لحاجت المیت وعجزہ، میت کی حاجت اور اس کی عاجزی کے پیش نظر، ولہذا تصح فی غیر الموجود، یہی وجہ ہے کہ وصیت غیر موجود چیز کی بھی صحیح ہوتی ہے، کثمرہ جیسے کہ پھل، فلأن تصیح فی الموجود اولا، تو موجود چیز کے بارے میں بدرج اولا وصیت صحیح ہوگی۔ قال ومن اوصى بجاریۃ الا حملها صحت الوصیۃ والاستثناء، ابھی ہم نے پڑھا کہ حمل کی وصیت درست ہے، تو اگر کسی نے باندی کی وصیت کی اور اس کے حمل کا استثناء کر دیا تو باندی کی وصیت صحیح ہے اور استثناء بھی صحیح ہے، لہٰذا
باندی کی وصیت میں حمل داخل نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ جاریہ حمل کو شامل نہیں۔ ہاں اگر مطلق جاریہ بولے اور ساتھ میں حمل کا استثناء نہ کرے کہ میں نے حاذہ الجاریہ، یہ باندی میں نے وصیت کی، اور حمل کا استثناء نہیں کیا، تو تابع ہونے کی وجہ سے حمل بھی باندی کے تحت داخل ہوگا اور وصیت درست ہوگی۔ تو جس طرح موسی نے تنہا ماں کی وصیت کی باندی کی تو وصیت درست ہے، اگر تنہا حمل کی وصیت کرے تو بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا استثناء بھی صحیح ہے، کیونکہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ تنہا جس چیز کا عقد ہو سکتا ہے اس کا عقد سے استثناء بھی ہو سکتا ہے، اور تنہا جس کا عقد نہیں ہو سکتا اس کا استثناء بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اسی کو فرمایا صحت الوصیۃ والاستثناء، لأن اسم الجاریۃ لا يتناول الحمل لفظا، اس لیے کہ لفظی طور پر جاریہ کا لفظ جو لفظ ہے وہ حمل کو شامل نہیں، ولکنہ یستحق بالاطلاق طبعا، لیکن مطلق کی صورت میں وہ تابع بن کر شامل ہوگا اور وصیت کا حق ہوگا طبعا تابع بن کر۔ فإذا افرد الامہ، جب اس نے تنہا ماں کی وصیت کیا، صح افرادها، تو تنہا اس کی بچے کی وصیت کرنا بھی صحیح ہے۔ ولأنہ یصح افراد الحمل بالوصیۃ، اور اس لیے کہ تنہا حمل کی وصیت کرنا بھی صحیح ہے، فجاز استثناء ہو تو اس کا استثناء بھی صحیح ہے۔ وہذا هو الاصل، یہی اصل ہے، یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ وہذا هو الاصل، اور اصل اور قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ انما یصح افرادہ بالعقد، کہ جس کا تنہا عقد ہو سکتا ہے، یصح استثناء منہ، عقد سے اس کا استثناء بھی صحیح ہوگا۔ اذ لا فرق بینہما، اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وما لا یصح افرادہ بالعقد، اور جس کا تنہا عقد نہیں ہو سکتا ہے، لا یصح استثناء منہ، اس کا استثناء بھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ وقد مر فی البیوع، اور یہ اصل اور یہ ضابطہ بیوع میں گزر چکا ہے۔ قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية لأنه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه كالهبة وقد حققناه في كتاب الهبة۔ ما قبل میں معلوم ہو گیا کہ موصی کے لیے وصیت سے رجوع جائز ہے، بلکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر موصی وصیت سے رجوع کرے تو جائز ہے، کیونکہ وصیت تبرع ہے، اور تبرع جب تک تام نہ ہو اس سے رجوع جائز ہوتا ہے۔ جیسے ہبہ کی تمامیت سے پہلے اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے رجوع جائز ہے، جس کا تفصیلی بیان کتاب الہبہ میں آ چکا ہے۔ دلیل عقلی دیتے ہوئے فرمایا کہ قبول وہ معتبر ہے جو موصی کی موت کے بعد ہو، وہی قبول معتبر ہوتا ہے جو موصی کی موت کے بعد ہو، اور اصول یہ ہے کہ اگر ایجاب کے بعد قبول نہیں آیا تو قبول کے آنے سے پہلے کیا گیا ایجاب باطل ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیع کے اندر یہی حکم ہے۔ لہٰذا ایسے ہی موصی لہو کے قبول کرنے سے پہلے اگر موصی اپنی وصیت سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کہ یہ محض تبرع ہے، اور تبرع جب تک مکمل نہ ہو جائے رجوع کی گنجائش ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُوصِي الرُّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لَمْ يُتِمْ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَالْهِبَةِ وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَلِأَنَّ الْقَبُولَ سے دلیل عقلی پیش فرمائی کہ قبول يتوقف علی الموت، موصی کی موت کے بعد ہی معتبر ہے اور موصی کی موت پر موقوف ہے۔ والایجاب یصح ابطالہ قبل القبول، اور قبول کے آنے سے پہلے ایجاب کا باطل، والایجاب یصح ابطالہ، ایجاب کو باطل کرنا قبول کے آنے سے پہلے درست ہے۔ کما فی البیع، جیسے کہ بیع میں ایسا ہی حکم ہے، جب تک مشتری کی طرف سے قبول نہ آ جائے تو اس سے پہلے بائع نے جو ایجاب کیا ہے یا مشتری نے جو ایجاب کیا ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے، اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قال امام قدوری کہتے ہیں وَإِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ كَانَ رُجُوعًا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ موصی کے لیے وصیت سے رجوع جائز ہے، تو فرما رہے اب یہاں سے اس عبارت سے کہ رجوع کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک صراحتاً رجوع کیا جائے واضح الفاظ میں، اور دوسرا طریقہ رجوع کا دلالتاً، یعنی ایسا کام کیا جائے جو رجوع پر دلالت کرے۔ تو دونوں صورتوں میں رجوع درست ہے، کیونکہ دلالت بھی صراحتاً رجوع کے درجے میں ہے، اور گویا دلالت اس کے قول ابطلتو کے درجے میں مانی جائے گی، جو صریح لفظ ہے وصیت کو باطل کرنے کے لیے۔ جیسے مشتری نے اگر اپنے لیے خیار لیا
تو ایسا کام کرنے سے اس کا یہ خیار باطل ہو جائے گا جو ابطال خیار پر دلالت کرے۔ اما السریع فظاہر وکذا دلالت لأنها تعمل عمل السریع، دلالت بھی شراحت کا کام کرتی ہے۔ فقام مقام قولی، تو گویا دلالتاً جو ہے رجوع کرنا یہ اس کے قول قد ابطلتو کے قائم مقام ہے۔ وصار کالبیع بشرط الخیار، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیع کرنا خیار شرطوں کے ساتھ۔ فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالہ، کہ اگر مشتری کی طرف سے ایسا کوئی عمل پایا جائے جس سے خیار باطل ہو جاتا ہے تو خیار باطل ہو جائے گا۔ ثم كل فعل لو فعله الانسان في ملك الغير ينقطع به حق المالک۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اگر موسی نے موسیٰ بہ میں کچھ اضافہ کر دیا کہ وہ زیادتی موسیٰ بہ سے الگ نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جائے الگ تو اس میں نقصان پیدا ہوگا، تو ایسا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ موسی نے رجوع کر لیا ہے، جس کی مثالیں بہت ساری مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں دے رہے ہیں۔ جیسے کہا ثم کل فعل، ہر وہ فعل لو فعلہ الانسان فی ملک الغیر، کہ انسان اگر اس کو دوسرے کی ملکیت میں کرتا ہے، ینقطع بھی حق المالک، اس سے مالک کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ فاذا فعلہ الموسی، وہ افعال اگر موسی بھی کر لے کان رجوعا، اسے بھی رجوع مانا جائے گا۔ وقد عددنا هذه الافاعیل فی کتاب الغصب، ہم نے ان افعال اور ان افعال کو کتاب الغصب میں جو ہے شمار کیا ہے۔ وکل فعل یوجب زیادۃ فی الموصی بہ، اور ہر وہ فعل جو موصی بہ میں وصیت کردہ چیز میں زیادتی کو ثابت کر دے، یعنی اس میں اضافہ کر دے۔ ولا یمکن تسلیم العین، اور چیز کو حوالے کرنا، عین شے کو حوالے کرنا ممکن نہ ہو الا بہا، مگر اسی زیادتی کے ساتھ، فهو رجوع، تو یہ بھی موسی کی طرف سے رجوع ہے۔ اذا فعلہ، جب وہ اس کو کرے۔ مثل جیسے السویق یلطہ بالسمن، اس کو گھی کے ساتھ ملا دیا۔ والدار یبنی فیہا الموسی، دار جو ہے اس میں موسی نے عمارت کھڑی کر دی۔ والقطن یحشو بہ، روئی ہے اس کو جو ہے بھر دیا کسی چیز میں۔ والبطانۃ یبطن بہا، اور استر اس کا استر بنا لیا۔ والزہارۃ یظہر بہا، استر ہے اس کا استر بنا لیا۔ تو یہ سب جو ہے موسی کی طرف سے رجوع مانا جائے گا۔ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهُ بِدُونِ الزِّيَادَةِ، اس لیے کہ اس صورت میں بغیر زیادتی کے عین شے کو حوالے کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَالزِّهَارَةُ يَظْهَرُ بِهَا، ابر جس کا موسی نے ابرا بنا لیا۔ وَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهَا، اور اس کو توڑنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْمُوسِي مِنْ جِهَتِهِ، اس لیے کہ یہ زیادتی موسی کی ملکیت میں اسی کی طرف سے پائی گئی۔ بخلاف تجسیس الدار الموصی بہا وہدم بنائیہ، برخلاف مکان کو موسیٰ بھی، اس مکان کو جس کی وصیت کیا ہے چونا لگانے کے، وہدم بنائیہ، اور اس کی عمارت کو توڑنے کے۔ وصیت کیے ہوئے مکان کو اگر چونا لگائے اور اس کی عمارت کو گرائے تو چونکہ یہ تابع میں تصرف ہو رہا ہے، اصل میں تصرف نہیں ہے، اس لیے اس کو رجوع نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں فعل رجوع کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اصل موجود ہے اور یہ چیزیں تابع ہیں، چونا لگانا، اور موسی کا تصرف اصل میں نہیں جب ہو رہا ہے بلکہ تابع میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو رجوع نہیں مانا جائے گا۔ اگلی عبارت میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.